بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مومن خاں مومن کی غزل پڑھنے لگے ہیں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. خاقانی ہند مومن خاں مومن دہلی میں پیدا ہوئے. علم طب اور علم نجوم اپنے چچا سے سیکھا. وہ ادیب تھے، شاعر تھے، موسیقار تھے اور حکیم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے نجومی بھی تھے. اپنی وفات سے متعلق انہوں نے پیش گوئی کی تھی اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور وہ کوٹھے سے گر کر وفات پا گئے تھے. انہوں نے قصیدے، ربائی سبھی کچھ لکھا. ہر چیز میں ان جیسی جو خوبصورت اصناف ہیں ان میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، قصیدے میں ان کا کوئی ثانی نہیں. تو آج ہم ان کی غزل دیکھتے ہیں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. تو بہت ہی خوبصورت مطلع ہے، اور ان کی ایسی خوبصورت شاعری تھی کہ غالب جیسے شاعر نے بھی کہا تھا کہ میرا پورا دیوان لے لو اور مجھے ایک شعر دے دو. ان کا یہ شعر اسی غزل میں شامل ہے، خوش قسمتی سے. اچھا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. ہمارے رونے دھونے کا محبوب کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا. رنج دکھ کو کہتے ہیں، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. جس طرح دکھ خوشی کا باعث نہیں بنتا، خوشی کا اضافے کا باعث نہیں بنتا، خوشی میں خوشی کو بڑھانے کا باعث نہیں بنتا، بالکل اسی طرح ہمارے رونے دھونے کا بھی محبوب کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا. تو اس شعر میں جو ایک محبت کرنے والے شخص کی ایک واردات عشق ہے، ایک محبت کی کہانی ہے، ایک محبت ہے کہ بھئی محبوب کیونکہ سنگ دل کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساری جانتا ہے ساری باتیں کہ جو عاشق ہے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ مجبور ہے، لاچار ہے، اور میں خود مختار ہوں. اور اس بات کا اس کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا رونے دھونے کا. کوئی اس کے سامنے رو رہا ہے اور وہ اپنی سنگ دلی سے جو ہے نا یعنی اجتناب نہیں کرتا، کیونکہ محبوب تو سنگ دل ہوتا ہے نا. پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے. اور جو عاشق ہوتا ہے وہ بیچارہ ہر بات کے اوپر رونے دھونے والا، ٹھیک ہے، کہ پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے. پانی میں عکس چاند کا دیکھا تو رو دیے. نغمہ کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیے. غنچہ کسی نے شاخ سے توڑا تو رو دیے. بادل فضا میں آپ کی تصویر بن گئے. سایہ کوئی خیال سے گزرا تو رو دیے. تو ٹھیک ہے، تو یہ اس کی محبوب کی سنگ دلی کا اس شعر کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور عاشق کا مجبور اور لاچار ہونے کا. ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ٹھیک ہے، مفہوم بالکل واضح ہو آپ کا، ریلیٹڈ اشعار آپ نے خوبصورت لکھے ہوئے ہوں تو تب جا کر جو ہے نا آپ کے فل مارکس آئیں گے، اچھے آپ نمبر لے سکیں گے، میکسیمم نمبر آپ لے سکیں گے. تو ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو محبوب کے منہ سے جب غیروں کا ذکر سنا نا، ذکر اغیار، اغیار غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، ٹھیک ہے. تو ذکر اغیار سے ہوا معلوم، جب محبوب کے منہ سے غیروں کا ذکر سنا، رقیب کا ذکر سنا، اس کی تعریفیں سنی، اس کی محبت کی باتیں سنی، اور ایک لگاوٹ سنی جو محبوب اس سے ظاہر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اب رقیب سے. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ حرف نا سے برا نہیں ہوتا، کہ حرف نا سے نصیحت کرنے والا، تو سمجھانے والا، کیونکہ یہ رستہ پیار کا رستہ، رسن کا دار کا رستہ بہت دشوار ہے جانا، اس رستے کا ہر ذرہ بھی کوہسار ہے جانا. میرے بارے نہ تم سوچو، تم اپنی بات بتلاؤ، کہو تو چلتے رہتے ہیں، کہو تو لوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو محبت کا راستہ ہے وہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، ٹھیک ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں اور تکالیف ہیں. تو وہ ہر کوئی سمجھاتا ہے کہ بھئی اس راستے کے، اور جو بہی خواہ ہوتے ہیں، جو مطلب کہ ہمدرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سنگی ساتھی ہوتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، اس میں بدنامی ہے، بے عزتی ہے، اور اس طریقے سے طرح طرح سے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، ڈھارس بھی بتاتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری بات اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب انسان کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے. وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھئی بس اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے،
ہر رنگ خوشنما تھا تجھے دیکھنے کے بعد، تو ہر چیز پیاری لگتی ہے انسان کو. تو لیکن ایسا ایسا جب محبوب اپنا رویہ دکھاتا ہے، سنگ دلی کرتا ہے، ٹھیک ہے، غیروں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے منہ سے غیروں کی تعریف کرتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سمجھانے والے بالکل صحیح کہتے تھے. حرف نا سے برا نہیں ہوتا، وہ بالکل صحیح کہتے تھے کہ بھائی اٹھنا بیٹھنا جو ہے آج کل محبوب کا غیروں کے ساتھ ہے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. یہ سہل ممتنع کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ اے میرے محبوب تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے. دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز انسان کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی وہ کوشش کرتا ہے محبوب کو پانے کی، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح، میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، کچھ تو دے اے فلک نہ انصاف، آؤ فریاد کی رخصت ہی صحیح، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اے میرے محبوب، ٹھیک ہے، ہر چیز دنیا میں ممکن ہے، کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا، لیکن تم ہمارے نہ ہو سکے، بس ایک یہ کام ہوا ہے، ورنہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ وہی محبوب کی سنگ دل ہونا، اس کا سنگ دلانا، اس کی سوچ، ٹھیک ہے، اور وہی دھوکہ، وہی تکلیف دینے والی بات جو ہے، اچھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ خوبصورت شعر ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا میرا پورا دیوان لے لو اور مومن خان مومن کا یہ شعر مجھے دے دو، ٹھیک ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اے میرے محبوب تم میرے ساتھ اس وقت بھی باتیں کرتے ہو گویا گویائی سے، ٹھیک ہے، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں جب لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں تو گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنی باتیں سناتے ہیں، میں اپنی باتیں کرتا ہوں، میں اپنی باتیں سناتا ہوں. لیکن جب میں تنہا ہوتا ہوں تو پھر میں تیرے خیالوں سے باتیں کرتا ہوں، تیرے خیالوں سے تکلم کرتا ہوں، تیری جو باتیں، تیری جو یادیں ہیں، تو ان یادوں کے ساتھ رہتا ہوں. وہ رانائی حسن ہے، وہ رانائی مجھے محسوس ہوتی ہے جب میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. تو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم اس وقت مجھ سے باتیں کر گویا گفتگو سے ہے، گفتگو کرتے ہو جب کوئی میرے پاس دوسرا نہیں ہوتا. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے، تو اس انتہا کو عاشق چھو رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں کس طرح چل رہی ہیں، خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. اچھا حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. محبوب نے اتنی تکلیفیں دی، اتنی پریشانیاں دی، ٹھیک ہے، دھوکہ دیا، اور اس طرح کا حال کر دیا ہے کہ اب جو ہے نا، یعنی دل تکلیف کا مرکز بن گیا ہے، منبع بن گیا ہے. تو دل میں تکلیف ہی تکلیف ہے. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، اب میں اس کو اپنا حال بھی نہیں دے سکتا، اپنا حال بھی نہیں بیان کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تکلیف کی وجہ سے، اس کے دیے ہوئے دکھوں کی وجہ سے ہاتھ جو ہے دل کے اوپر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح رکھا ہوا ہے. اب لکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو کس طرح اس کو لکھوں. اتنی تکلیفیں جو ہے نا اس نے دی ہیں، اتنی جو ہے وہ غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم جاوداں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. غم اگرچہ جہاں غسل ہے، پاہ بچیں کہاں کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب چارہ دل سوائے صبر نہیں. اے میرے محبوب دل کا چارہ علاج، لفظوں کے معنی آنے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. چارہ دل سوائے صبر نہیں، دل کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے محبوب یہ تیرے سوا صبر بھی نہیں آتا. صبر کی مین وجہ، موجب، اور اس کا جو مطلب کہ صبر کی مین وجہ ہے، سورس جو ہے، وہ تم ہی ہو، اور یہ تمہارے بغیر نہیں آتا. تم ہمیں تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں دینے سے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو تو پھر ہمارا کوئی علاج جو ہے ممکن ہو. کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. اب دیکھو تمہاری یہ تکلیف، اضطراب، تمہارا دکھ، یہ کیوں مومن سنے. مومن جو ہے نا وہ، کیونکہ یہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ بات ختم ہوتی ہے. مقطع قطع کرنا سے ہوتا ہے، قطع کرنا کاٹنا، یعنی غزل کا آخری شعر ہے، اس کے بعد کوئی شعر نہیں ہے. اب اس میں وہ ساری غزل کا جو ہے نا نتیجہ ایک بیان کر رہا ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی تو جو اتنے اسے مہنے، تانے، گلے، شکوے یا طرح طرح سے اس کو کہہ رہے ہو محبوب کو، کیا وہ تیری بات سن لے گا؟ کیوں سنے عرض مضطر، تیری بے قراری کی وجہ، تیری بے قرار گفتگو وہ سن لے گا؟ کیوں؟ وہ خدا تو نہیں ہے. خدا تو
مطلب کہ انسان کی آہوزاری مناجات سنتا ہے، دعائیں التجائیں سنتا ہے. صنم تو نہیں سنتا. صنم تو لفظ ہی صنم کے معنی بت کے ہیں. بت پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے. محبوب تو ویسے ہی سنگ دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خدا نہیں ہے جو تیری وہ باتیں سنے. خدا نہیں ہے جو تیری مطلب کہ بھئی اس کے اوپر اس کا دل پسیج جائے. وہ صنم ہے. صنم سنگ کو کہتے ہیں، اور سنگ پتھر ہوتا ہے. تو وہ پتھر ہے. پتھر تیری عرض مضطرب نہیں سنے گا. تیری جو ایک عرضی ہے، ٹھیک ہے، ارداس ہے، تیری درخواست ہے، وہ نہیں سنے گا. وہ خدا نہیں ہے جو خدا رحم کرتا ہے انسان کے اوپر. اس میں جو محبوب ہے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سنگ دل ہوتا ہے. اچھا، پھر اب اس میں مشق ہے کہ زیر مطالعہ غزل کے مطلع اور مقطع. مطلع پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع ہوتا ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. یہ والا شعر مطلع ہے، اور کیوں سنے عرض مصر اے مومن یہ مقطع ہے، کیونکہ اس میں مومن کا نام آ گیا. حرف ناصح سے کیا مراد ہے؟ وہ نصیحتوں والی باتیں مراد ہیں. حال دل لکھنے میں کیا مشکل ہوتی ہے؟ یہی مشکل ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے یعنی کہ محبوب کی دی ہوئی تکلیفیں بہت ہیں، اور کون عرض مصر نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے، مومن سے مخاطب کیا گیا. شاعر کو صبر کیوں نہیں آتا، اور صبر کرنا کس طرح؟ کیونکہ علاج چارہ دل وہ خود ہی ہے. اچھا، اس غزل میں جدا اور خدا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رکن ہیں، قافیہ ہیں، ردیف ہیں، تشبیہ ہیں، کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، جدا نہیں ہوتا، خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس میں سوا، دوسرا، برا، یہ قوافی ہیں. ٹھیک ہے، کافی ہیں. اور آخر پہ جو ہے نا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ اس کا ردیف ہے. اچھا، غزل کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. اچھا، مومن خواہ مومن کے بقول رنج نہیں ہوتا، راحت فضا نہیں ہوتا، حرف ناز سے برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، غیروں سے معلوم ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا غزل میں کیا ہے؟ یہ ردیف ہے. تو اس طریقے سے بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے غزل ہے، اور اس کی مشق کو اس طرح کیا گیا ہے. اس میں سند تضاد کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.